مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ رمضان المبارک کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، عبادت کا اور نیکی کا موقع ہے، خیرات کرنے کا بہترین موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے۔ عبادت گزاری، تہجد گزاری، روزے، صدقات، خیرات اور مختلف عبادتوں کی شکلیں جو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان سے استفادہ کیجئے اور اس دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کیجئے۔ دین اسلام کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو ذکر سے مکمل طور پر خالی ہو، جس میں کسی نہ کسی شکل میں ذکر نہ پایا جاتا ہو۔ آپ عبادات کے اوپر ایک نگاہ دوڑائیں تو ساری عبادتیں ذکر کی بنیاد کے اوپر قائم ہیں، بلکہ حدیث نبوی میں اب بھی آتا ہے کہ طواف کرنے کا، سعی کرنے کا یا حج کے مناسک ادا کرنے کا جو مقصد اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اقامت ذکر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔ ذکر الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان سے اور مختلف اعمال سے یاد رکھنا ذکر کہلاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، جسے امام ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ، دونوں بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہتے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ آپ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے اور ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ تقریباً آدھا دن گزر گیا۔ جب آدھا دن گزرا تو پھر انہوں نے میری طرف رخ کیا اور پھر مجھ سے بات کی اور پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، اور پھر مجھے بتاتے کہ هذه غدوتی لا استغنی عنها ان ترکتها سقطت قوتی، کہ یہ میرا ناشتہ ہے یا میرا کھانا ہے جس سے میں کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا، اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو میری طاقت ختم ہو جاتی ہے، میرے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذکر ہے جو انسان کو توانا رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کے اندر انسان کی مدد کرتا ہے، اور یہی عبادت کا مقصد بھی ہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ دو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا جاؤں۔ میرے ساتھ ہیں قاری نصیر احمد صاحب، آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، بہترین عالم دین ہیں اور معاشرے کی دینی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ قاری صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ بارک اللہ فیک، بہت شکریہ جی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں عبد القیوم صاحب، آپ بہترین عالم دین ہیں، علوم اسلامیہ کے فاضل ہیں اور معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ خطیب بھی ہیں اور بہترین طریقے سے دین اسلام کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ عبد القیوم صاحب اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ جی، مہربانی۔ قاری صاحب، ذکر الہی کی کیا شکلیں ہیں؟ ذکر ہے کیا؟ قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں اس کا کیا کیا ذکر آتا ہے؟ ناظرین کی رہنمائی فرمائیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو مخاطب کر کے یہ حکم فرمایا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے۔ صحیح۔ کس طرح کرنا ہے؟ یہ ذکر کیا ہے؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صفت اور کسی بھی الفاظ، ایسے الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیے، قرآن نے بتلا دیے، ان کے ذریعے سے
اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا ہے۔ صحیح، ویسے ذکر کا لغوی معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ عموماً ہم تذکرہ کرتے ہیں، جی، فلاں شخص کا جی محفلوں میں بڑا تذکرہ ہوتا تذکرہ ہے، ہوتا ہے، یاد کیا جاتا ہے ان اسے۔ کو بڑا یاد کیا جاتا ہے۔ صحیح، تو اسی معنی میں ہے، یعنی ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، زبانی طور پہ انسان اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ صحیح، قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ صحیح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جی، یہ ذکر ہم نے، یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ صحیح، دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، صحیح، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، یعنی نماز کا قائم کرنا، نماز کا پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ بلکہ اس کا مقصد جیسا کہ لذکری، میرے ذکر کے لیے، جی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کو یاد کیا جائے، تو گویا نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے۔ صحیح، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بر صغیر میں وہ خاص قسم کے وظائف اور دعائیں، ان کو ہی ہم صرف ذکر کہہ دیتے ہیں۔ جی، مثال کے طور پہ طلباء ہیں، جی، مدارس میں پڑھتے ہیں، حدیث کا مذاکرہ کرتے ہیں، جی، اور حدیث کی گفتگو کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس مجلس کو، محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، جی، تو اس میں الفاظ کیا ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے جس میں وہ تدریس اور جو ہے درس و تدریس ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرا سنا رہے ہیں، اور قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، حدیث کی باتیں، شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صحیح، اور اسی وجہ سے ایسی محفل جس میں صرف واعظ و نصیحت کے طور پہ جو ہے وہ محفل ہو رہی ہے، اور اس میں صرف شریعت کی باتیں، ہدایات اور تعلیمات سکھلائی جا رہی ہیں، تو وہ ذکر کے حکم میں ہی ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں ذکر کے۔ ویسے ذکر تو اس سے بھی براڈ ہے نا، یعنی ہم جب ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں، تو جیسے آپ نے بھی بیان کیا کہ اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ عام طور پہ جو متبادر ذہن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، جی، حالانکہ زبان کا ذکر تو ایک قسم ہے نا ذکر کی۔ ذکر کی ویسے تو اصل چیز تو یہ ہے نا کہ وہ یاد رکھا جائے، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد موجود رہے۔ اچھا، یہ یعنی انسان بھی ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ جو قرآن پاک میں ہے فرشتے بھی، اور یہ جو جتنے بھی پرندے ہیں، یہ جتنے بھی جانور ہیں، جی، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی ہر چیز جو ہے۔ اچھا، ہم وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ، اس کے اندر نا یسبح بحمدہ، ہر چیز، شیء کے اندر پتھر بھی شامل ہیں، جی، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ شیء تو انکل المناکر ہے نا، یعنی کہ اس کے اندر دنیا کی ہر چیز آ سکتی ہے، شامل ہے، اس میں درخت بھی شامل ہیں، اس میں یعنی آپ غیر جاندار جن کو چیزوں کو کہتے ہیں یہ بھی ان میں شامل ہیں۔ صحیح، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور یہ ذکر ہر ایک کا اپنے انداز سے ہے، صحیح، اپنی طریقے سے ہے۔ وہ اب فرشتے کس انداز سے کرتے ہیں، اب جانور جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں، تسبیحات کے کیا کلمات بولتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم تو ان کی بولیاں بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے ہی ہے، چیونٹیاں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی، اور جتنے بھی آپ جو جس جانور کو آپ شمار کر سکتے ہیں پرندے ہیں، تو یہ اللہ کی تسبیحات کرتی ہیں۔ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے، مسلمان کے لیے جو فرمایا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو یہ جو ہے وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ صبح و شام کا ذکر جو ہے یہ ایک الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس طرح کا یہ دعائیں ہیں، یہ دعا پڑھنی ہے، یہ ذکر کرنا ہے۔ اچھا، بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں کسی صحابی نے کسی مرض کے بارے پوچھا، کسی صحابی نے کسی چیز کے علاج کے بارے پوچھا، تو آپ نے ایک دعا بتا دی، آپ نے یہ وظیفہ بتا دیا، آپ نے یہ کلمات بتا دیے کہ تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو، تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یا اس طرح کا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان،
جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی اب یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ ہے، صحیح. سبحان اللہ العظیم دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اس کی عظمت کا یہ بیان زبان ہے. پہ ہلکے ہیں لیکن تو اللہ کو بڑے یعنی پسند اور آدمی محبوب. کہنے میں تو بالکل دشواری نہیں ہے، صحیح. یعنی یاد کرنے کے لیے بھی دشواری نہیں ہے. تو یہ اب یہاں تعداد کوئی مینشن نہیں، تو یہ جب تعداد نہیں ہے تو تعداد لمٹ کرنا اور محدود کرنا بھی نہیں صحیح. جو جن کی تعداد ذکر ہے حدیث میں اس کے مطابق کیا جائے، جس کی تعداد ذکر نہیں ہے. تو یوں یہ کلمات اور اس طرح کے بے شمار ایسے کلمات جو مختلف موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے. صحیح. لیکن جو ایک ثابت ہے بات نبی یاد صلی اللہ علیہ رکھنا، وسلم سے. جی. یہ جو قرآن کی آیت میں ایک خاص بات بیان کی کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اچھا کئی دفعہ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس وظیفہ کرنے کا، یہ دعا پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، جی. تو ہمیں حاصل نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار یہ فائدہ تو حاصل ہوا نہیں ہے. اصل میں مطالبہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کثیرہ کا، صحیح. کثرت سے. اب میں اگر 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ ایک وظیفہ پڑھ لوں تو کیا یہ کثرت ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں ابھی یہ کثرت نہیں، کثرت نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہو تو سکتا مطلب ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اچھا کثرت میں یہ نہیں کہ میں نے ایک دن میں 100 دفعہ پڑھ لیا اور 1 مہینہ پڑھ لیا. ہو سکتا ہے کہ کثرت یہ ہو کہ 1 سال 2 سال تک یہ پڑھنا ہے. صحیح. کتنی دیر تک پڑھنا ہے اور کتنی دیر کے بعد اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر کے آپ کو وہ فوائد ملیں گے. صحیح. صحیح. تو یہ لفظ کثرت کا ہونا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. صحیح. صحیح. ہمارے ہاں ہم تھوڑی دیر کے بعد ہی تھک جاتے ہیں، کوئی بھی ورد کرتے ہوئے، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہوئے، ذکر کرتے اکتاہٹ آ جاتی ہے، انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے تو مطالبہ کیا ہے کہ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. کثرت مطالبہ ہے. بالکل یقیناً. جی عبدالقیوم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یقیناً وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ایسے شاندار الفاظ ہیں. نبی علیہ وسلم کو ویسے بھی جوامع الکلم عطا فرمائے گئے تھے کہ جو جامع الفاظ ہیں بڑا مختصر الفاظ میں بہت زیادہ باتیں کر جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ذرا آپ ناظرین کو آگاہ فرمائیے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اذکار کی تو بہت کثیر تعداد ہے جو حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر ذکر کی فضیلت، اہمیت اور ذکر کی مختلف ادعیہ مسنونہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا جی وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کیجئے اور صبح و شام اس کی تسبیح بھی بیان کیجئے. تو احادیث میں مختلف جگہ پر مختلف موضوعات کے اعتبار سے مختلف صحابہ کے جو تھے پرابلم ان کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ادعیہ مسنونہ بتائی ہیں، جس میں ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر صبح اور ہر رات 2 فرشتے اترتے ہیں جو زمین پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ یہ تمام لوگوں کے جو معاملات ہیں سارے دن کے اندر جو انہوں نے کام کیا وہ ان کو درج کرتے ہیں. اور جب وہ اللہ رب العزت کے پاس لے کر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان صحیفوں کو جو وہ لکھ کے لے کے گئے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آیا ذکر بھی ہے، اور جن کے اندر ذکر کثرت سے پایا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس عمل کی وجہ سے تم گواہ ہو جو کہ اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے، جو سارے دن میں اس نے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو بندہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ یہ شام کو دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت ہر موذی بیماری سے، ہر موذی تکلیف دہ جانور سے بھی اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرمائیں گے. یعنی یہ صبح اور شام کے اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے پڑھتے تھے. اسی طرح نبی علیہ السلام مختلف موقع پر جس طرح کے آتے ہیں صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیری زبان کبھی بھی ذکر سے خالی نہیں رہنی چاہیے. تو جی اسی طرح جیسے قاسم نے بھی ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں
زبان کے اوپر ادا کرنے کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں، لیکن میزان کے اندر جب اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آتا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ استغفار کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس طرح کی دعائیں کرنا. اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ فرمان بھی ہے کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکلنے کا اور ہر بیماری ہر پریشانی سے اس کو نجات کا ذریعہ اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں. استغفار کے حوالے سے، جی استغفار کے حوالے سے. اسی طرح قرآن مجید میں استغفار کے حوالے سے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو جب نصیحت کی اور ان کو ایمان کی دعوت دی تو وہاں پر بھی یہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو. استغفار بہت بڑا ذکر ہے کہ بخشش طلب کرو. اللہ رب العزت انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے. اچھا، پھر ساتھ اس کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل اور مناقب بھی بیان فرما دی کہ استغفار کرنے سے فائدہ کیا ہوگا. سب سے پہلی فضیلت تو یہ بیان فرما دی کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ بخش دے گا، گناہوں کی معافی مل جائے گی. دوسرا ساتھ یہ بھی فرما دی کہ وہ بے شمار اولاد کے ساتھ، رزق کے ساتھ اور آسمان سے بارشیں برسانے کے ساتھ، کیونکہ کھیتی باڑی زیادہ تھی اس وقت، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ یعنی برکات ہوں گی اولاد کے اندر بھی، مال و دولت کے اندر بھی، رزق کے اندر بھی. اسی طرح ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی جنت ایک چٹیل میدان ہے، وہاں پر آنے سے پہلے تیاری کر کے آؤ، اپنے لیے درخت بوتے آؤ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات بیان کی گئی. یہ وہاں کے پودے ہیں جو جی وہاں پہ یہ درخت لگتے ہیں، جس کے یہ درخت کی صورت میں وہاں پر لگتے جائیں گے اور جنت کے اندر آباد کاری ہوتی جائے گی. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے. اس وقت کسی غزوے سے جب نبی علیہ السلام واپس آئے ہیں اور مال غنیمت آیا ہے، اس کے اندر لونڈیاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تو آ کے غلام کی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ مجھے غلام چاہیے کہ میں بہت دور سے پانی بھر کے لاتی ہوں تو میرے ہاتھوں پہ اور کندھوں پہ زخم ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں تمہیں اس سے بہتر عمل نہ بتا دوں کہ رات کو تسبیح کر کے سویا کرو. اس میں بھی سبحان اللہ والحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی تسبیحات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی ذکر وغیرہ کرنے کے فوائد آخرت میں ہی ملنے ہیں. یہ تو دنیا میں ہمارا فائدہ، دنیا میں بھی فوائد ہیں. یہ سب سے پہلے تو دیکھیں نا، دنیا میں فوائد مل رہے ہیں، برکات جو نرینہ اولاد، کیونکہ اس وقت افرادی قوت نرینہ اولاد تھی. نرینہ اولاد جتنی زیادہ ہوگی اتنی زمین زیادہ آباد کر سکتے تھے، کھیتی باڑی زیادہ ہو سکتی تھی، اور کھیتی باڑی جب کرنی ہے تو اس کے لیے بارش کی ضرورت ہے، وہ بھی دنیاوی فائدہ ہے. اچھا، اللہ رب العزت نے جتنا راضی ہو جانا ہے، جتنا معاف کر دینا ہے، اس کے سب سے پہلا فائدہ دنیا میں ہی ہے. اخروی فائدہ اس کے ساتھ ساتھ مل رہا ہے اور وہ جمع ہو رہا ہے. تو اخروی فائدہ بھی اس وقت ہی میسر آنا ہے جب دنیاوی فائدہ میسر ہوگا. جب ہم دنیا میں فائدہ کا کام نہیں کریں گے تو آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں مل سکے گا. صحیح. سبحان اللہ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں ہی یاد رکھنا چاہیے. وہ مجھے عربی ایک شاعر کی کا مصرع یاد آ رہا تھا کہ وَكَيْفَ أَذْكُرُهُ إِذْ لَسْتُ أَنْسَاهُ، کہ کسی کو یاد کرنے کا کہا کہ فلاں مجھے یاد نہیں کرتا، تو کہتا کہ میں اسے واقعی یاد نہیں کرتا کیونکہ میں اسے بھولتا نہیں ہوں، اور جسے میں بھولتا نہیں ہوں اسے میں یاد کیسے کروں. تو اللہ کو یوں یاد رکھیے کہ کبھی اسے نہ بھولیے. یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر. ویلکم بیک ناظرین. صبح کا وقت ہے، ذکر الہی کا وقت ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کا وقت ہے، بخشش کرانے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا وقت ہے. اللہ کو یاد کرنا ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر کوئی عبادت نہیں، کہ جس کے بغیر کوئی نیکی نہیں، کہ جس کے بغیر کوئی زندگی نہیں. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے. قاری صاحب، ذکر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کون سے ثمرات اور فوائد ہیں جو ہمیں ذکر سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ. عاطف صاحب، ذکر کے فوائد جو ہے نا
جی یہ اتنے زیادہ ہیں، اس قدر ہیں کہ آپ گننا شروع کر دیں تو اس کے لیے الگ مستقل ایک سیریز چاہیے، اللہ اکبر. اتنا طویل وقت چاہیے کہ جتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلا دی اور آپ نے ان کے فوائد بتلا دیے. دیکھیں پیارے پیغمبر کی زندگی مشعل راہ ہے. جی سیرت جو ہے، ہم تعجب کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہم سیرت پڑھتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر لمحے، آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنے زندگی کے معمولات میں مشغول ہیں، بس تھوڑی سی توجہ اپنی کرنی ہے. اور وہ توجہ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھانے لگے ہیں، آپ نے واش روم میں جانا ہے، آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے، اپنے مسجد میں داخل ہونا ہے، آپ نے مسجد سے باہر نکلنا ہے. ہر موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، ایک ذکر بتایا ہے. اور وہ دعا اور ذکر پڑھ لینے سے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ بہت عام بیماری ہے کہ جی گھر میں چھینٹے آتے ہیں، خون کے چھینٹے آتے ہیں، جی کپڑے کٹ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے. اچھا، ہم کیا ہے کہ وہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جی ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. اب ظاہر ہے جس پہ آپ عمل نہیں کرو گے اس پہ فائدہ ہونا تھا. اب عمل نہیں کیا تو نقصان ہوگا. مثال کے طور پہ واش روم جانے کے لیے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلا دی، ایک ذکر بتا دیا، جی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح. کیوں بتایا؟ کہ چونکہ وہ ان کی اماج گاہ ہے، وہ ان کی رہائش ہے، وہاں وہ رہتے ہیں، گندگی میں رہتے ہیں. وہیں پہ وہ رہتے ہیں. اب داخل ہونے سے پہلے جب آپ نے دعا پڑھ لی، اب آپ کو کچھ نہیں کہہ اب سکتے، پروٹیکشن آپ کی شروع ہو گئی ہے. اب آپ کی حفاظت شروع ہو گئی، آپ محفوظ ہیں، مامون ہیں. وہ آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ نے ایک منہ سے کلمات بولے ہیں، اللہ کی پناہ لی ہے کہ ان سے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، تعجب یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ گھر میں جو واش روم ہوتے تھے وہ گھر کے ایک کونے میں ہوتے تھے. جی اچھا، اب چونکہ جگہ تھوڑی ہو گئی، تنگ ہو گئی، اب ہر ہر کمرے میں بیڈ روم کے ساتھ آ گئے. جی بھئی یہ تو مجبوری ہو گئی. اب چونکہ جگہ وسیع نہیں ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی تو ہے. اس کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے جب واش روم میں داخل ہوں جی تو آپ دعا پڑھ کے داخل ہوں، جب باہر نکلیں تو دعا پڑھ کے نکلیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے اور اللہ کی حفاظت میں جب آ جائیں گے تو آپ کا یقین ہے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہمارے یقین نہیں ہوتا، یہ زبان سے، ذکر زبان سے رہتا ہے، جی دل میں کرتے نہیں ہیں ہوتا. لیکن دل سے نہیں کرتے. دل میں اترتا نہیں ہے، مان نہیں رہا ہوتا نا دل کیسے اس کے اثر ہوگا پتہ یا نہیں. نہیں ہوگا. جی جب ہم کہتے ہیں نا کہ فوائد نہیں ملے، اثرات نہیں ملے، وہ زبان تک رہتا ہے. صحیح. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ گجرانوالہ میں رہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے بچپن میں یہ جو ہے نا دیکھا ہے کہ ایک ہندو تھا تو وہ ایسے جملے بولتا تھا، وہ پنجابی کے الفاظ ہیں کہ میری زبان بھی گھس گئی، میری عمر بھی بیت گئی، یہ میرا ذکر جو ہے نا زبان پہ رہا ہے، دل میں اترا ہی نہیں. تو جب تک اللہ کا ذکر دل میں نہیں اترے گا، دل سے پڑھیں گے. ہم اوروں کے پاس جاتے ہیں، جی مولوی صاحب دعا کر دیں، جی دم کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے نواسوں کو روزانہ دم کیا کرتے ہیں، روزانہ دم کیا کرتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ جی من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ. یہ الفاظ تھے اور یہ دم کیا کرتے تھے. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے. صحیح. اچھا، یہ الفاز ہیں، یہ دعائیں ہیں، یہ اتنے ذکر ہے، قدیم الفاظ ہیں یہ. جی ہاں جی، اتنے قیمتی ہیں. ابھی ان کے اثرات ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ رہیں گے. صحیح. آپ بچوں کی جو بیماریاں، بچہ ضدی ہو جاتا ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، اپنی آپ دم کریں، خود نماز پڑھیں، آپ خود ذکر کریں، آپ کی زبان پہ ذکر رہے، آپ کی زبان ذکر سے تر رہے، تو یہ فوائد گھر کے اندر. اب گھر کے اندر بھی ہمارے
وہ بلکہ ماحول یہ نہیں بھی رہا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروٹیکشن بھی شامل ہوتی ہے کہ جب انسان مباشرت کے وقت بھی ذکر کر لے ہاں جی تو اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بالکل ہے ایسے ہی وہ اولاد کے حوالے سے پروٹیکشن بھی ہو جاتی ہے ان کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ انسان جب مباشرت کرے تو اس سے پہلے بھی وہ دعا کر لے کہ اللہم جنبنا شیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، مرزق. کہ اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھنا اور جو ہمیں رزق دیتا ہے یعنی اولاد کی شکل میں اسے بھی شیطان سے دور رکھنا. تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں کہ جب دعا پڑھی ہو تو بچے بھی پروٹیکشن میں رہتے ہیں بچے شیطان بھی سے. اچھا پھر ہر روز دم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعائیں پڑھی، دعائیں سکھائیں، امت کے لیے یہ سبق دیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، خود بھی محفوظ رہنا ہے. گھر میں بھی دعا جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، جی ہاتھ پکڑ لیا. اور بچے ایسے نہیں، بچے ایسے نہیں، یا غلام لفظ ہیں حدیث کے، یا غلام، بچے ایسے نہیں کرنا. اس کو طریقہ سکھایا، اس کا سم اللہ، جب تو نے کھانا شروع کرنا ہے تو پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے. وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے جو ہے نا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے. صحیح، تو آداب یعنی سکھائے، آداب سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا بھی سکھائی سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی بغیر اللہ کا نام ذکر کیے، جی اللہ کا نام لیے بغیر کوئی کام بھی شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہوگا، وہ ادھورا رہے گا. صحیح، وہ ادھورا رہے گا، وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس میں برکت بھی ہوگی اور کام جو ہے نا وہ آسانی سے نبٹ جائے گا. جی تو ہمارے جتنے بھی ہم زندگی کے معمولات، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وظیفے کے لیے، ذکر کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اسپیشل بیٹھ جائیں، وضو ہو کے بیٹھیں اور اس طرح جو ہے وہ ہمتن گوش ہو کے بڑے انہماک کے ساتھ. حالانکہ یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں. صحیح. آپ کی دل کی توجہ مطلوب الذین ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. آپ کی دل کی توجہ مطلوب ہے. بس آپ کے دل سے وہ بات نکلے اس سے. اچھا پھر جو وظائف یا جو چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں معنی نہیں آتے، اللہ ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہم اللہ کو کہہ کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگا کیا جا رہا ہے، اس دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے، میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، جب کس تک لیے صدق پڑھ رہا دل اور ہوں. توجہ دل کی اور وہ کیفیت اچھا جب معنی آتے ہوں گے تو توجہ بھی زیادہ ہوگی. آٹومیٹکلی ایسا ہی ہے. یعنی آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ الفاظ ہیں، ان کے یہ معنی ہیں، میں نے یہ مطالبہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو جب معنی آتے ہوں گے تو دل کی توجہ اور زیادہ ہوگی. اور دل کی توجہ ہی چاہیے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ مزدور ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنی دل کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو چلتے چلتے ہی آپ اللہ کو جب دعا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. بلکہ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم خالی بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب انتظار کر رہے ہیں کسی کا، تو ہم دائیں بائیں دیکھیں گے، ویسے بیٹھے رہیں گے، ایک موبائل دیکھ لیں گے، کوئی چیز دیکھ لیں گے، تو وہ بہترین موقع ہوتا ہے ذکر کرنے کا. یعنی کہ آپ اگر 2 منٹ انتظار کرتے ہیں کسی کا تو اس دوران میں آپ تقریباً ہر سیکنڈ میں 1 مرتبہ استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں. تو یوں آپ 60 اور 60 120 مرتبہ استغفر اللہ صرف 2 منٹ میں آپ کہہ لیں گے. تو یہ شاندار مواقع ہوتے ہیں. محترم عبدالقیوم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بہترین ذکر میں آیت الکرسی بھی شامل ہے کہ پروٹیکشن بھی ہے، حفاظت بھی ہے. تو آیت الکرسی کے جو فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اس حوالے سے رہنمائی کیجیے. جی بالکل، قرآن مجید کی ساری ہی آیات بڑی اہم ہیں اور ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب آپ نے آیت الکرسی ہر 5 نمازیں پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے تو یقیناً آپ اور آپ کے جنت میں داخلے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی بشارت ہے کہ جنت کے اندر جانے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے. اسی طرح دنیاوی فوائد بھی آیت الکرسی کے بہت زیادہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک اناج کا ایک ڈھیر تھا، اس کی رکھوالی کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نگران مقرر کر دی کہ رات کو آپ نے یہاں پر پہرا دینا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات پہرا دیتے ہوئے وہ ایک بندہ آیا اور اس نے اناج اٹھانے کی کوشش کی. خیر میں نے اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد جب میں نے اس کو کہا کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں آپ کو لے کے جاؤں گا، اور اس وقت سزا جو تھی وہ چوری کے ہاتھ کٹنا تھا، تو اس بندے نے منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ میں غریب آدمی ہوں، بڑا ہی مستحق ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں اور میں
اس وجہ سے مجبوری میں آ کے چوری کر رہا ہوں، تو آپ مجھے نا معاف کر دیں، آپ درگزر کریں مجھ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ خیر وہ دوبارہ سے پھر آیا، پھر آنے کے بعد دوبارہ اس نے چوری کی کوشش کی، پھر پکڑ لیا، فرمایا اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا۔ تو اس نے پھر اسی طرح سے بڑی لجاجت کے ساتھ، منت و سماجت کے ساتھ پھر اپنی جان چھڑائی۔ تیسری مرتبہ سے دوبارہ پھر جب وہ چوری کرنے کے لیے آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا اب کی بار میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لازمی لے کے جاؤں گا، اس بار میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو لجاحت اور منت و سماجت کے بعد جب اس کی بات نہیں بنی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ جو آپ کو ہر شیطان سے، شریر سے آپ کی حفاظت فرما دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت تھے، فرماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیث کس طرح سے آتی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام میں نے قبول کر لیا تو کچھ لوگ قریشی تھے، کچھ انصاری تھے۔ جی انصار کا اپنا کھیتی باڑی کا کام تھا، مہاجرین بازار میں کام کیا کرتے تھے، مہاجر اپنے کام چلے جاتے تھے، انصاری اپنے کام چلے جاتے تھے، اور ابو ہریرہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے باہر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ صحیح کس لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان مجھ سے رہ نہ جائے۔ صحیح، اتنی زیادہ طلب ہوتی تھی حدیث کو اکٹھا کرنے کی اور خیر کو طلب یعنی کرنے کی، مصروفیت کوئی نہیں تھی۔ مصروفیت، اور کہتے میرے پر اور کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ تو وہ علم کا ایک اتنا شوق تھا کہ فرمایا کہ چل ٹھیک ہے تم مجھے وظیفہ بتا دو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے وہ قیدی جو تم نے رات پکڑا اس نے تمہارے ساتھ کیا معاذرہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی تھی، بتا دیا تو اللہ رب العزت نے بتا دیا، تو انہوں نے بیان کیا سارا واقعہ کہ اللہ کے رسول اس طرح سے وہ بندہ آتا رہا اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھا شیطان نے بتایا کیا تھا وظیفہ؟ شیطان کہتا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو، شیطان سے آپ محفوظ رہو گے۔ جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تھا تو شیطان جی جو آدمی کی شکل میں آ رہا تھا، لیکن بات وہ بڑی پتہ کی تمہیں بتا گیا، بات بڑی تھینٹک بتا کے چلا گیا۔ صدقک وہو کذوب۔ جی، تو آیت الکرسی کی ایک یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم چوری چکاری سے ڈرتے رہتے ہیں، اور دیگر مثلا سوتے وقت ہم اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے نہیں پھونکتے تو پھر رات کو خیالات یا شیطانی وسوسات زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کے، اللہ رب العزت کے ساتھ آدمی کے مال کو بھی جان کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ صحیح، بلکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی آیت الکرسی سکھا دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پروٹیکشن کر لیا کریں۔ قاری صاحب تھوڑا سا وقت بچا ہے ہماری اس بریک میں، تو جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان اذکار کا کسی کو علم نہیں ہے، یا زیادہ لوگوں کو کم از کم علم نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معروف تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، بلکہ دوسرے اذکار جو ہے ان کی پابندی زیادہ ہمیں نظر آتی ہے بنسبت ان اذکار کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں جی، شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے جی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جی اطاعت کے لائق صرف دو ہیں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ مطلق اطاعت یعنی دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صحیح، جو اللہ کا رسول دے دے آپ نے وہی لینا ہے، جس سے منع کر دے اس سے رک جانا ہے۔ صحیح، اچھا، شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جو ما آتاکم الرسول فخذوہ، صحیح، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ ہم نے کوئی کام بھی کرنا ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، یا دیگر جتنے بھی اسلامی احکام پہ عمل کرتے ہیں، ہر چیز میں چاہے اذکار کی شکل میں ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو یاد رکھیں جو پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہی جو مسنون الفاظ ہیں، ہمیں ذکر کے لیے بھی ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہی نہیں، پیارے پیغمبر تو اللہ، یہ خوبی تھی جی، جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی صفت عطا کی تھی کہ اوتی تو جوامع الکلم، جوامع الکلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اتنے زیادہ وظائف موجود ہیں، اور آپ کی زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں، جس ضرورت اور پریشانی کے لیے بھی آپ کوئی وظیفہ، کوئی ذکر
تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور ملے گا، لازمی مل جائے گا. یعنی کہ ایسے ضرور الفاظ مل ہوتے جائے ہیں گا. کہ جس کے اندر ساری زندگی آ رہی ہوتی ہے، ساری 2-3 زندگی آ الفاظ رہی ہیں. ہوتی ہے جی. تو آپ کو ضرور مل جائے گا. کیا ضرورت ہے کہ اور تلاش کرنے کی؟ اچھا یہ بھی بڑا معنی خیز جملہ ہے، یہ پڑھ لیا جائے، اس کو اتنی مرتبہ پڑھ لیا جائے. یاد رکھیں، تعداد خود سے مقرر کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار وظائف جو آپ نے بتائے، ان کی تعداد بتائی. کئی دفعہ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ مئۃ مرۃ. اگر آدمی یہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو جب تک اس دن جی اس جیسا عمل کوئی اور نہیں کر لیتا، تو یہ سب سے افضل ہے. یہ سب سے افضل ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک جملہ بتا، اب 100 مرتبہ اس کی تعداد بتا دی. جی. اب کسی کی تعداد 33 مرتبہ بتا دی، کسی کی تعداد 3 مرتبہ بتا دی، کسی کی 10. جس وظیفے کی تعداد جتنی بتا دی، جو کلمات بتا دیے، ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. صحیح. دیکھیں ہم تعداد اپنی، ہاں کچھ چیزیں ایسی، کچھ دعائیں، کچھ الفاظ ایسے اذکار موجود ہیں وہاں پہ کسی قسم کی تعداد کا ذکر ہی نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح. درود ہے اور دیگر اب اذکار درود ہیں. ہے، اس کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں ہے. کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ پڑھتے رہیں، آپ کو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. صحیح. اب جو آدمی جتنی کثرت سمجھتا ہے وہ پڑھے. صحیح. کوئی 1000 دفعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی 2000 دفعہ. یعنی یہ جو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو اذکار ہم اس کے علاوہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ ویسے اجازت ہے ان کی؟ ہاں اگر تو جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کی آیات ہیں. یہ علماء کا ایک قول ہے، ایک موقف ہے جی. کہ یعنی قرآنی آیات اگر کسی کے خود تجربے میں آ جائے کہ اس آیت کو پڑھنے سے جو ہے نا وہ یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ درست ہے، یہ کر لینے چاہیے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بہتر یہی ہے کہ بہتر اس پہ یہی اکتفا ہے کیا جائے. کہ افضل یہی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. الفاظ بھی وہی ہوں جو پیارے پیغمبر نے بتا دیا، تعداد بھی وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس کی ایک خاص ویلیو یہ بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ خود اپنے زبان مبارک سے بولے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر ہے وہ پسند بھی ہیں اپنے محبوب کے منہ سے نکلنے کی وجہ سے بھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور کوئی ایسا موقع تو ہے نہیں جیسے آپ نے بیان کیا کہ جس میں ہمیں کوئی بات نہ ملے کہ اس کے لیے آپ مثال کے طور پر یہ وظیفہ کر لیں. ویسے بھی ہمیں جو درود ہے اس کے متعلق میں نے بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن وہ بہت شاندار واقعہ ہے کہ درود کے حوالے سے بتایا کہ یہ بھی ایک ذکر کی شکل ہے. ذکر کی شکل ہے. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں تو آپ کے اوپر درود بھی پڑھتا ہوں، تو کتنا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ جتنا چاہو پڑھ لو. بالآخر وہ کہتے کہ میں تیسرا حصہ، آدھا حصہ، اس کے 2 حصے درود کر لیتا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی فرماتے گئے ان زدت فہو خیر لک، اگر تم بڑھا دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے. تو آخر میں اس صحابی نے کہا اذن اجعل لک صلاتی کلھا، کہ میں اپنی ساری دعا جو ہے وہ صرف درود پر ہی مشتمل کر لوں گا. تو آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، ایسا کرو گے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی ہم نے مانگنا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک لینا ہے چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین. پیغام سحر ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے ذکر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. معزز مہمان گرامی مختلف اذکار کی بات کر رہے تھے، تو قاری صاحب جو بیٹھنے اٹھنے کی، آنے جانے کی جو دعائیں مختلف مروی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا کیا ہیں اور ان کے کیا فوائد و ثمرات ہیں؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں. صحیح. یعنی زندگی میں عام ایک دن میں جو بھی انسان کے معمولات ہیں تو ان معمولات میں ہر موقع کی دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتا دی. مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اور اس دعا پڑھنے سے کھانے میں برکات ہوتی ہیں، صحیح، بلکہ وہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے نا، جب پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے لیا زمزم والی جاتا وہ ہے، بات تو جو اس تھی، میں اس قدر ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس اس کو پروو کر چکی ہے کہ واقعی اس میں وہ جراثیم یا انسان کے لیے جو بھی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں جی وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور فائدے مند چیزیں اس میں کریٹ ہو جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں۔ صحیح، تو سب سے یہ کھانا کھانے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، یہ دعا بتائی۔ کھانا کھانے کے بعد مختلف دعائیں ہیں، جن میں سے ایک ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جی اور بھی دیگر دعائیں کھانا کھانے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی گھر میں جاتے قاری صاحب، میں چاہوں گا آپ اس کے ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی بتاتے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے ہم کہتے کیا ہیں۔ جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں جاتے تو کھانا کھانے کے لیے تو آپ دعا فرماتے اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اللہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے جی اس کو تو بھی جو ہے کھانا کھلا اور اس کے رزق میں برکت دے دے، جس نے ہمیں پلایا ہے تو جس اسے نے پلا۔ ہمیں پلایا ہے تو اس کو پلا، جی جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اس کو کھلا، اور ان کے کھانے میں برکت عطا فرما۔ صحیح، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جو ہے وہ گھر سے نکلنے کی دعا فرمائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر، یعنی یہ دعا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صحیح، میں گھر سے نکل رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے اہل خانہ موجود ہیں، اولاد موجود ہے، صحیح، آپ کا مال موجود ہے، دیگر بے شمار چیزیں، تو آپ کے گھر کو گویا کہ آپ نے اللہ سے دعا کر کے توکل کر کے محفوظ اور مامون بنا دیا۔ صحیح، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بھی گھر میں داخل ہوتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جی یعنی اے اللہ اب میں تیرے گھر میں آیا ہوں جی، تجھے یاد کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اب میرے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دے۔ رحمت کے دروازے کھولتے، اللہ اکبر، یعنی انسان دعا پڑھتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر کام میں ایسا طریقہ بتایا، فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاتے ہو تو جب جوتا اتارنا ہے تو آپ کا دایاں پاؤں جو ہے اولہما تنعل و آخرہما تنزع، صحیح، جب جوتا اتارنا ہے تو تو پہلے پہلے بایاں اتارو، بایاں پاؤں نکالنا ہے جوتے سے، پھر دایاں، جب پہننا ہے تو پہلے دایاں پھر بایاں، صحیح، یعنی یوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو ہے نا وہ طریقہ بلکہ بتلا مجھے دیا وہ حدیث کہ یاد آ آپ رہی کی تھی زندگی کہ کے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ جو شیطان آتے ہیں گھر میں، تو جب آدمی ذکر کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جو شیطان ہے وہ کہتے ہیں کہ آج نہ آپ کو رہنے کی جگہ ملنی ہے اور نہ کھانا، جی، اور تو وہ جب مایوس ہو جاتے ہیں، وہ بالکل کہتے ہیں اچھا ہم اس کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو اس نے دعا پڑھ لی ہے، صحیح، اب ہم اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس نے کھانا کھانا تھا اب اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے، اب اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اس گھر میں آج کچھ بھی نہیں ملنا۔ صحیح، تو ہمارے ساتھ شیاطین ملتے ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ رزق میں، کھانے میں وہ برکت اٹھ جاتی ہے، وہ برکت نہیں رہتی۔ صحیح، تو یہ دعائیں پڑھنے کے یہ ثمرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھنے کی دعائیں سکھائی ہیں، اور اس قدر دعائیں، اس قدر قیمتی الفاظ ہیں، کبھی انسان غور کر لے کہ یار ہم دیکھیں آپ گاڑی خریدتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، خریدتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، صحیح، آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، یقیناً، کیا ہی اچھا ہو کہ قیمتی گاڑی خرید لی ہے اور اس گاڑی کی حفاظت کے لیے وہ سفر کی دعائیں جو ہیں وہ یاد کر لیں۔ صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورہ زخرف کی آیت جو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا سواری کے لیے۔ اچھا اس وقت کی جو سواری تھی، گھوڑا، خچر، اونٹ تھا، آج کی سواری یہ گاڑیاں ہیں، اب
پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں، اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں تو دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح۔ اسی طرح تو ہر یعنی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں جو ہیں وہ سکھائی ہیں، ان کا اہتمام، ساری دعاؤں کا ذکر تو ظاہر ہے اس چھوٹے سے پروگرام میں ممکن نہیں ہے۔ معوذتین کی بڑی فضیلت آتی ہے، میں چاہوں گا آپ معوذتین کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ معوذتین ہیں کون سی اور ان کی فضیلت کیا ہے اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ معوذتین ہے کون سی صورتیں۔ جی تو ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، جی اور دوسری صورت قل اعوذ برب الناس، یہ معوذتین ہیں۔ صحیح۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تمہیں وہ آیات، وہ صورتیں نہ بتا دوں جن کی مثل اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملتی۔ صحیح۔ یعنی یہ اتنی عظیم صورتیں تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت کے بارے میں صحابی رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کی مثل پہلے کسی بھی امت میں آیات یا مثلا صورتیں نازل نہیں کی گئی، اتنی اہمیت والی تھی۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی قسم کے جنوں کے شر سے، انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے آیا میں تمہیں وہ دعائیں نہ بتا دوں جو تمہیں ان سب سے کفایت کر جائیں، سب سے بہتر ہوں؟ صحیح۔ تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذتین پڑھنے کا حکم دیا۔ ٹھیک۔ اسی طرح عبداللہ بن حبیب ایک صحابی رسول ہیں، تو سخت بارش کے وقت وہ نکلے اپنے گھر سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یعنی کہ ایک سوالیہ نظروں کی طرف ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی بتائیے آپ کی کیا ضرورت ہے یا کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال نہیں کر پا رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 بار جب ان سے پوچھا اور وہ اپنی اسی کیفیت میں رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا ایک روب بھی تھا، جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا ایک سحر بھی تھا جس کے اندر دیکھنے والے گم ہو جاتے تھے، تو وہ صحابی رسول اپنا سوال نہیں کر پا رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے اس وقت بھی ان کو فرمایا کہ معوذتین پڑھ لیا کرو، جی ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھ لیا کرو، یہ ہر قسم کے جنوں اور شیطانوں کے شر سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے گی۔ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مختلف قسم کے شر اور جادو اور مختلف چیزوں سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے جو نا وظائف یا مثلا عدیہ فرمایا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، لوگوں کو بیان بھی فرماتے تھے۔ تو جب معوذتین نازل ہو گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہی بہترین نعم البدل قرار دیا کہ یہ ان کے سب سے بہتر یہ ہیں، انہیں کو پڑھا کرو۔ صحیح۔ اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب طبیعت خراب ہوئی اور آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو مجھے کہا کہ معوذتین جو پڑھ کے جو ہے نا وہ میرے اوپر پھونکتی رہو، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے معوذتین پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے ان کے جسم مبارک پہ پھیرتی رہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ بتاتی ہیں کہ مجھے لگا کہ ان کا ہاتھ اپنا زیادہ برکت والا ہے، جی تو بجائے میں اپنا ہاتھ پھونک مار کے اپنے ہاتھ کو پھیروں ان کے جسم پہ، جی بھی ہو سکتا انہی کے ہاتھ پہ پھونکے کیا تاکہ وہ برکت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کے بعد بھی معوذتین پڑھنے کا اور سونے سے پہلے معوذتین پڑھنے کا بھی یہ حدیث سے ملتا ہے کہ یہ اتنی بابرکت صورتیں ہیں اور اس کے اندر جادو کا توڑ اور حسد اور شر سے بچنے کے لیے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت رکھی کہ اس کو کثرت کے ساتھ نمازوں کے بعد سونے کے وقت یہ آیات جو ہیں پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنی چاہیے اور دم کرنی چاہیے بچوں کے اوپر بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قاری صاحب اس حوالے سے اب جو مزید ہماری جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو معوذتین ہیں ان کو کن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو نواسے تھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھی دم کیا کرتے تھے بار بار، اور خود اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو شکایت ہوئی ہے وہ یہودی نے جو ہے ایک جی جادو کر دیا تھا، تو اس وقت اسپیشل اللہ رب العزت نے یہ تحفہ دیا تھا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور فرشتے بھی آئے جو یہ لے کے آئے، صحیح، اور اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ یہ صورتیں نازل کی گئیں، اور جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے یعنی ایک مکالمے کی شکل میں، یعنی یہ بھی ایک انداز تھا کہ جس کے پاس ہم کھڑے ہیں اس شخص کو کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں آدمی نے جو ہے نا جو ہے نا وہ جادو کیا ہے، اور جو ہے نا بالوں میں اور کنگھی میں، اور سارا وہ واقعہ معروف جو ہے بیان کیا، تو فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟
تو پھر اس دوسرے فرشتے نے یعنی حضرت جبریل کا مکالمہ دوسرے فرشتوں سے ہو رہا ہے، صحیح، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 صورتیں ہیں، ان کے پڑھنے سے یہ جو ہے نا وہ، اور جو حدیث میں ہے کہ وہ جو گریں دی ہوئی تھیں ان کو پڑھ پڑھ کے ہاں ان کے جی، اوپر پھونکے وہ مارنا جب جب شروع آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحابی کو بھیجا اور کنویں سے وہ نکال کے لایا گیا، اور آپ وہ یہ صورتیں پڑھتے جا رہے تھے اور گریں کھولتے جا رہے تھے، اور جیسے ہی گریں کھلتی جا رہی تھیں آپ شفا یاب ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جادو کا بہترین توڑ ہے. اس وقت یہ عجیب بات ہے کہ اگر کوئی بسا اوقات ایسے مریض جو میڈیکلی مریض ہوتے ہیں وہ بھی یہ تصور کر لیتے ہیں ہم پر بھی جو ہے نا جنات کے اثرات ہیں. ہاں اچھا جتنے بھی اثرات ہوں جیسا بھی ہوں، اگر واقعہ میڈیکلی کوئی بیماری بھی ہے تو یہ دعائیں پڑھنے سے اس بیماری کا بھی ازالہ ہوگا. کا بھی ازالہ اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے. جتنی شکایات ہیں، جتنے عاملین کے پاس لوگ جا رہے ہیں نا اس وقت، اور عاملین کی ایک چاندی سی ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ ہر مسلمان اپنی حفاظت خود کرے، خود ہی دم کرے گا. ایسا ہی ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی خود اپنے اوپر دم کر لے. معوذتین موجود ہیں، آیت الکرسی موجود ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت موجود ہے، ان کو پڑھ کے آدمی خود اپنے اوپر دم کر لے بجائے اس کے کہ کسی اور. اچھا معمولات زندگی صبح شام کے اگر اذکار کیے ہوئے ہیں تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. ایسے ہی مجھے وہ بات بھی یاد آئی کہ جو لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرتقون، وہ دوسروں سے جا کے یہ نہیں کہتے کہ مجھے آپ دم کر دو، وہ خود اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں. لیکن توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، توکل کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو میں افضل الذکر کی بات کر لیں، ہمارا وقت جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کہ سب سے اعلیٰ اور افضل ذکر کون سا ہے؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں باقی بھی اذکار جو ملتے ہیں، اہمیت ہر ایک کی اپنی جگہ پہ ہے. جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کر لی استغفار کے بارے میں بھی، کہ استغفار کے ساتھ دنیاوی بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اس ذکر کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ بیان فرمائی. اور بلکہ آپ نمازوں کے بعد دیکھیں جہاں پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے وہاں پر بھی تسبیح موجود ہے ساتھ. لا الہ الا اللہ کی تسبیح موجود ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. یہ اتنا فضیلت والا جملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ موت سے پہلے یعنی کہ مرنے سے پہلے جس کا آخری کلام آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوا، وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا، اس کا داخلہ ہی سیدھا جنت میں ہے. اب یہ دیکھیں اتنا فضیلت والا عمل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا ہے یہ آئے گا کس طرح سے؟ ہم لوگ جب اپنی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہوں گے، ذکر کو اپنایا ہوگا، ذکر کا ہمارا معمول ہوگا، تو پھر ہی یہ ذکر کی فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جو قرب وفات ہیں جن کے اوپر موت کی غشی طاری ہونے کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کے بچنے کے آثار کم ہیں، ان کو تلقین کریں کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. صحیح، ٹھیک ہے. جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے وہ ان کا آخری کلام ہوگا تو پھر صرف موت درمیان میں ہے اور سیدھا جنت کے اندر. پھر وہ فرشتے بھی آئیں گے قبر کے اندر سوال و جواب کرنے کے بعد کہہ دیں گے نم کا نعومت العروس، اللہ اکبر، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جنت کی طرف سے کھڑکیاں بھی کھل جائیں گی. یہ جنت میں سیدھا جنت میں جانے کی طرف مراد یہ ہے. اور یہ سب اس وقت ہو سکے گا جب ہم نے اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ تر رکھا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے وصیت فرما دیجیے. فرمایا تمہاری زبان ذکر سے کبھی بھی خشک نہیں ہونی چاہیے، خالی نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت ذکر کرتے رہو. تو جو قریب المرگ بندہ ہے، جو بھی فوت ہونے والا ہے، جب وہ زندگی میں ذکر و اذکار کا عادی ہوگا تو اس کے سامنے جب ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہم نکالیں گے تو وہ فوراً اس کی زبان چل پڑے گی. اور جس نے کبھی ذکر کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہوگی اور اس کا اہتمام کبھی نہیں کیا ہوگا، اس کے لیے اس وقت وہ ذکر اس موت کی غشی کے اندر، موت کی سکرات الموت کے اندر اس کو وہ پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا. بلکہ اللہ توفیق بھی اسی کو دیتا ہے. جی میں یہاں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا. وہ جو حدیث ہے نا لقینوا موتاکم، یہاں پہ اس حدیث کے سمجھنے میں بسا اوقات لوگ غلطی کرتے ہیں. تلقین کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ تم پڑھو. اصل میں نا اس وقت جو فوت ہونے والا ہے وہ ایک تکلیف میں ہوتا ہے.
اچھا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ جو کام یا کوئی بات اس کو کہو وہ آگے سے انکار کر دے. جی آپ کہتے ہیں اس کو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا, جی یا وہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے, تو وہ ہے کہ اس نے کلمے کا انکار کر لیا. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلقین کرنی ہے. تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے, صحیح تو تاکہ تمہیں دیکھ کے وہ پڑھ لے, صحیح, یعنی وہ ماحول ایک بنا دیں کہ لا ایک الہ ماحول الا اللہ بنا آپ دے. پڑھیں, دوسرا اچھا پڑھے ہمارے تو ہاں تیسرا. کیا ہے کہ جب جان نکل جاتی ہے, بندہ فوت ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر لا الہ الا اللہ کا ورد اونچی آواز میں شروع کیا جاتا ہے. یہ سنت کے خلاف ہے. صحیح صحیح. یہ نبی اس کو صلی پہلے اللہ, یعنی کہ جب وفات سے پہلے جب ایسا ماحول پیدا تو ہو تو اس حدیث وقت لا میں الہ جو الا ہے اللہ وہ پڑھنی چاہیے. وفات سے پہلے ہے, بعد میں تو ایسا نہیں ہے. حدیث کے وہ مطابق نہیں ہے, صحیح صحیح. وہ حدیث کی یا مسنون طریقہ وہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایسے ارشادات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمائی ہے, اور صحابہ کرام کو عرض کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بھی جو فوت شدہ لوگ ہیں یا فوت ہونے والے ہیں ان کو تلقین کریں. اسی طرح میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی کہ ذکر جو ہے اس کے ساتھ بہت بڑی مصیبتوں سے انسان نجات حاصل کر لیتا ہے. جو فرمایا نا فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد رکھو میں آپ کو یاد رکھوں گا. تو جو اللہ کو یاد رکھے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں میں یاد رکھے گا. تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو, برے وقت میں اللہ یاد رکھے گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس حوالے سے کیسا شاندار واقعہ ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, ظاہر ہے وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تو پاکیزہ ہے, میں نے ظلم کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعث. اگر وہ ذکر کرنے والوں میں, تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا تو قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی وجہ سے, تسبیح کی وجہ سے مصیبت سے نجات دی, ان کی جان کو وہاں بچا لیا اور ان کو مصیبت سے نجات عطا فرمائی. ناظرین, ذکر الہی کا وقت ہے. ذکر سے انسان اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے, دنیا میں فوائد بھی کماتا ہے, مصیبتوں سے بھی بچتا ہے, جنت بھی حاصل کرتا ہے, دوزخ سے بھی بچتا ہے. بہت سے فوائد و ثمرات آپ نے دیکھے اور اس کے طریقے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. لیکن یہ وقت ہے دعا کا. محترم قاری صاحب, آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کے آخر میں, سحری کے اس وقت میں آپ دعا کیجیے, اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم انت الله لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انت الحنان وانت المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمین. اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. آمین یا رب. اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمارے دل تیرے ذکر سے غافل ہو چکے, اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت نہیں پیدا ہو سکی, اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما. اللہ تیرے کلام سے محبت پیدا فرما. اللہ دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شریعت محمدی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اللہ شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو کسی بھی مصیبت میں گھرا ہے اللہ اس کو عافیت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں عرصہ دراز سے صاحب فراش ہیں اللہ اپنی رحمت سے عافیت عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے عافیت عطا فرما، اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ اپنی غیبی مدد فرما، اللہ سب مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اللہ پاکستان پہ اپنی رحمت فرما، اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ تمام اسلامی ممالک میں اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ تمام اسلامی ممالک میں اسلام کا بول بالا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه اجمعین۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مزید عبادتوں کی کوشش کیجئے۔ رمضان کے دن چلتے چلے جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے یہ دن ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائیں ان کا فائدہ اٹھا لیجئے، مزید فائدہ اٹھائیے، مزید عبادت کیجئے، مزید صدقہ و خیرات کیجئے، ذکر الہی میں بھی اضافہ کیجئے۔ اس پروگرام کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم قاری صاحب، بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ بارک اللہ فیک۔ بہت شکریہ محترم عبدالقیوم صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہیں۔ بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر،